وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی ان آیات کریمات میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش آنے والے انتہائی ہولناک اور خوفناک حالات و واقعات میں سے دو کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک واقعہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے متعلقہ ہے، اور دوسرا واقعہ قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ پہلے واقعہ میں ایک بہت بڑا پچھتاوا مذکور ہے، جس پچھتاوے کا اظہار بڑے دردناک انداز میں وہ سارے لوگ کریں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں بے دین اور گمراہ قسم کے بد عمل اور بے عمل دوستوں کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کے راستے سے منہ موڑا۔ برے دوستوں کی وجہ سے، برے ہم نشینوں کی وجہ سے، سارا کچھ جاننے پہچاننے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ پچھتاوا بیان کیا ہے، بڑے دردناک انداز میں یہ پچھتاوا ایسے لوگوں کو لاحق ہوگا۔ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
فرمایا اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا. کون ظالم؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا. حق کسی کا ہے کسی اور کو دے دینا، یا جس چیز کا جو محل ہے اسے اس کے محل سے اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. یہ اتنا جامع معنی مفہوم ہے، اس میں ہر طرح کا ظلم آ جاتا ہے. تو یہاں ظالم سے کون مراد ہے اور اس کا ظلم کیا ہے؟ دوستی، محبت، الفت، یہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرنا حق ہے. تو جس نے یہ حق پیغمبر کے بالکل مقابلے میں کسی اور کو دے دیا تو وہ ظالم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حق تلفی کر رہا ہے. اس لیے ایسے شخص کو اللہ نے ظالم کہا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، فرمایا یہ ظالم شخص اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا، چبائے گا. یہ کوئی شے دانتوں میں رکھ کے چبانے کے لیے عربی زبان میں عضا یا عضو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا. ہاتھ چباتے ہوئے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. جس راستے پہ پیغمبر تھا میں اس راستے پہ چلا ہوتا. اللہ اکبر. اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلا وہ پچھتائے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ والا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آج بڑے لوگ ہیں پوری دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، بدعقیدہ ہو گئے، بے عمل اور بد عمل ہو گئے. اچھے بھلے عقیدے والے بدعقیدہ ہو گئے، نمازی پرہیزگار بے نماز ہو گئے. ایسے سارے لوگ پچھتائیں گے. اللہ فرماتے کہ کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اب ایسے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سارے دوستوں کا نام نہیں لیا. نام لیا جاتا تو کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا، کتنے نام بنتے. اللہ نے لفظ فلانن بول کے سب کی طرف اشارہ کر دیا.
یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بربادی، اللہ اکبر، ہائے میری ہلاکت، لیتنی کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو، جو جس دوست کی دوستی کی وجہ سے گمراہ ہوا وہ اپنے اس دوست کا یہاں نام لے گا اللہ کی عدالت میں۔ یا ویلتا، اے میری ہلاکت، لیتنی کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اندازہ کریں بری دوستی کتنی خطرناک ہے، گمراہ لوگوں کی ہم نشینی کتنی بری ہے۔ برے لوگوں کی مجلس کتنی خطرناک ہے۔ کس انداز میں ایسا شخص پچھتائے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میری ہلاکت، کاش میں فلاں کو اپنا دلی دوست نہ بناتا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دلی دوست، نہ میں بناتا۔ آج کتنے نمازی ہیں بے نماز دوستوں کی وجہ سے بے نماز ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے، بڑی مثالیں ہیں۔ ہر کوئی اپنے متعلقہ افراد میں نظر دوڑائے تو اس کو بڑے افراد ملیں گے جو برے دوستوں کی وجہ سے بے دین ہوئے، گمراہ ہوئے، سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ تو ایسا ہر شخص پچھتائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوستی کے حوالے سے بڑی تاکید کی ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا نہ یہودیوں کو دوست بناؤ، نہ نصرانیوں کو، نہ بے دین لوگوں کو۔ ہاں تمہارا دوست کون ہو؟ انما ولیکم اللہ، فرمایا ایمان والو تمہارا سب سے پہلے دوست اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ، اور تمہارا دوست اللہ کا پیغمبر ہے۔ تمہارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، پھر اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو۔ والذین آمنوا، اور ایمان والو تمہارے دوست صرف وہ ایمان والے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور رکوع کرنے والے ہیں۔ معمولی کاروباری مفاد، دنیاوی مطلب کی خاطر لوگ بڑے بڑے برے لوگوں کو دوست بنا لیتے، معمولی دنیاوی مفاد کی خاطر۔ وہ دنیاوی مفاد کی خاطر بنائی ہوئی دوستی پھر لے ڈوبتی ہے، اس کا پھر نقصان پہنچتا ہے، معمولی مطلب کی خاطر۔ پھر کئی لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، ہم انہیں قریب کر کے سیدھی راہ پہ لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے مضبوط ایمان والے کا کام ہے۔ زیادہ تر لوگ خود بگڑ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ تو کوئی بڑا مضبوط بندہ ایسے کر سکتا ہے، اور پھر بھی جب تک صحیح کر نہ دے اس وقت تک دوستی حرام ہے، اس وقت تک محبت حرام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نمازی کا دوست بے نماز کیوں؟ عظمت صحابہ ماننے والے کا دوست رافضی کیوں ہو؟ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے کا دوست مرزائی جیسا بدترین کافر کیوں ہو؟ اپنے معمولی ذاتی معاملے پر تو ہم اپنے مسلک والے سے سلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں دکھلاؤں اپنی مسجد میں دکھلاؤں باتیں، مسلک ایک، عقیدہ ایک، معمولی انا کی خاطر قضا تعلقی، بول چل بند، اپنی ذات کی وجہ سے ایمانی غیرت کوئی نہیں۔ جو عظمت سے صحابہ کا قائل ہے وہ کسی رافضی کو اور دشمن صحابہ کو دوست کیوں بنائے؟ ایسا بندہ غیرت سے خالی ہے، ایمانی غیرت کوئی نہیں۔
ختم نبوت کا جو عقیدہ رکھنے والا ہے وہ کسی مرزائی قادیانی کو دوست کیوں بنائے؟ کدھر گئی بانی یار؟ 5 وقت کا نمازی بے نماز کو جو شیطان کا پجاری ہے اسے کیوں دوست بنائے؟ پچھتانا پڑے گا. یاد رکھیں اللہ کی عدالت میں ایسے لوگ ہاتھ اپنے دانتوں میں چبا چبا کے کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. آج تو بڑے مزے سے منہ گول کر کے کہتا ہے یہ میرا کرسچین فرینڈ ہے. کیوں تیرا فرینڈ ہے وہ؟ نہیں، کسی مومن کے لائق نہیں رافضی کو دوست بنائے، کسی مومن کے لائق نہیں صحابہ کی عظمت کے منکر کو دوست بنائے، کسی مومن کے لائق نہیں قادیانی مرزائی کو دوست بنائے. یہ محبتیں حرام ہیں، کل قیامت کے دن نفرتوں اور عداوتوں میں بدل جائیں گی. یاد رکھیے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا جگری دوست، پڑھو 25واں پارہ سورہ زخرف، فرمایا جگری دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان دوستوں کے جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے. اور بد عقیدہ متقی نہیں ہو سکتا، بے نماز متقی نہیں ہو سکتا، صحابہ کو برا کہنے والا کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کا منکر متقی تو کیا مومن بھی نہیں، مسلم بھی نہیں. تو یہ تو دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں. الاخلاء جگری دوست یومئذ اس دن بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، سوائے متقیوں کے. اللہ اکبر. جس مومن نے ایمان والوں کو چھوڑ کے ادھر ادھر کے کسی کو دوست بنایا دنیاوی مطلب کی خاطر، مفاد کی خاطر دوست بنایا، اس کی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی اور وہ پچھتائے گا ساتھ. کیوں؟ اکثر برے دوست لیے ڈوبتے ہیں. کہے گا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. پھر کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کی نصیحت قرآن کریم سے گمراہ کر دیا جب وہ نصیحت میرے پاس آ گئی. بہکا دیا. اور پھر اللہ نے ایسے دوست کو شیطان کا وقال الشیطان للانسان خذولا، فرمایا اور شیطان ہے ہی جو بے دین دوست ہے، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہ شیطان ہے، جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو. فرمایا شیطان ہے ہی انسان کو گمراہ کر کے پیچھے ہٹ جانے والا. خذول کا مطلب یہ ہے کسی کو برائی پہ لگانا اور بعد میں مدد نہ کر سکنا. سارے کل قیامت کے دن دشمن ہوں گے، مدد کون کرے گا؟ ایک دوسرے تو دشمن بنے ہوئے ہوں گے. جو بڑا شیطان ہے ابلیس، وہ بھی صاف کہہ دے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. پڑھو 13واں پارہ. قرآن نے کوئی شے نہیں چھوڑی. آج پریشانی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن چھوڑا ہوا ہے. وہ آیتوں کا اگلا حصہ وہی مضمون آ رہا ہے. بہرحال شیطان کہے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائے گا. وہ تقریر کرے گا، اس وقت جائے گا وہ بھی جہنم میں. تو جہنمیوں کو مخاطب ہو رہے وہ تقریر کرے گا، جنتیوں کو نہیں، کیونکہ جہنمیوں پہ وہ لیڈر ہے. وہ ایسا دوست ہے جو اس کے ساتھ دوستی کرے اس کو ساتھ لے کے جنت میں جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ دوست کا خیر خیر، نہیں، جو اس کا دوست بن جائے اس کو تو صحیح برے طبقے میں پہنچائے گا نا جہنم میں، صحیح گمراہ کرے گا. ایسا دوست ہے شیطان. وہ تقریر کرے گا جہنم میں جب جل رہا ہوگا، اس کے سارے پیروکار بھی جل رہے ہوں گے تو وہ تقریر کرے گا وقال الشیطان لما قضی الامر. اللہ، شیطان تقریر کرے گا جہنمیوں کو مخاطب کر کے. اس کے مخاطب کون ہوں گے؟ جہنمی. انہیں مخاطب کر کے تقریر کرے گا، کہے گا ایک وعدہ اللہ نے دیا تھا اور ایک وعدہ میں نے دیا تھا. جو اللہ کا وعدہ تھا نا، اللہ کا وہ سچا تھا
کہ اس کی پیروی کرو گے تو جنت ملے گی. اللہ نے وعدہ دیا تھا سچا، میں نے وعدہ دیا تھا تمہیں جھوٹا. میرا تو سبز باغ تھا، میرا وعدہ سچا تھا اور جھوٹا تھا، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا. صاحب وہاں اقرار کرے اللہ نے سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تمہیں دھوکے کا وعدہ دیا تھا. لیکن تم نے میرے وعدے پہ یقین کیا، اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کیا. میرا تمہارے اوپر زور تو کوئی نہیں تھا، صرف بات اتنی ہے اللہ نے بھی وعدہ دیا، میں نے بھی تمہیں وعدہ دیا، تم اللہ کا وعدہ چھوڑ کے میرے پیچھے لا کے. میرا کوئی زور تو نہیں تھا تمہارے اوپر، دونوں طرف وعدے ہی تھے. تم نے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کیا، میرے وعدے پہ تم نے یقین کر لیا. میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں تو تمہیں سفل پا کے کھاتا تھا، لیکن تم نے سچا وعدہ چھوڑ کے میرے وعدے پہ یقین کر لیا. یہ ابلیس کہے گا قرآن پہ، اس لیے کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم رحمان چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چل پڑے. اپنے آپ کی ملامت کرو. میں نے تو صرف تمہیں بلایا ہی تھا، بس میرا زور تو کوئی نہیں تھا. اور واقعہ تھا شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں نا برائی کے راستے کی طرف لے کے جاتا، سبز باغی دکھاتا ہے، بسوں سے ہی ڈالتا ہے. وہ صاحب کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں کچھ کہتے ہو. پھر صاحب کہے گا کہ آج میں بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم میری مدد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ قرآن کا زیادہ ترجمہ ہے، یہ کوئی آشیا بریکٹ نہیں. صاحب کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. ہم سارے جہنم میں اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بات اللہ نے کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان کوئی بھی ہو وہ صرف گمراہ کرتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا. جتنے مرضی سبز باغ دکھلائے مدد نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جھوٹے وعدے ہیں ہر شیطان کے. تو بہرحال ان آیتوں میں جو سورہ فرقان کی آیتیں ہیں، آخرت کے مناظر میں ایک نقشہ اللہ نے یہ ہمارے سامنے رکھا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے برے دوستوں کے پیچھے لگ کے یہ پچھتانے والوں کا وہ نقشہ ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ وہاں پچھتائیں گے کہ کاش ہم پیغمبر کے راستے پہ چلتے، فلاں کو دوست نہ بناتے، اس فلاں نے ہمیں اللہ کی اتاری ہوئی نصیحت سے ہٹا دیا. ہاتھ کاٹ کاٹ کے چبا چبا کے وہ یہ کہتے ہیں. ایک نقشہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے. اس لیے قطعاً برے دوستوں کو دوست نہ بناؤ، ورنہ ہاتھ کاٹ کاٹ کے چبا چبا کے پچھتانا پڑے گا جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے نقشہ کھینچا. اللہ اکبر. اور دوسری طرف انہی آیتوں میں دوسرا مضمون کیا ہے، وہ بھی آخرت کے مناظر میں سے ایک منظر، وہ قرآن کے حوالے سے عدالت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جس کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے مقامات پہ بڑے پرجلال انداز میں بیان کیا ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. فرمایا رب کے نور سے زمین روشن ہوگی، سارے فرشتے بھی کتار اور سب بندی کیے ہوئے موجود ہوں گے، فرشتوں کی لکھی ہوئی ڈائریاں نامہ اعمال وہ حاضر کیے گئے ہوں گے. یہ اللہ کی عدالت کا منظر ہے. بول بھی وہ سکے گا جسے رحمان اجازت دے، کوئی مقرب سے مقرب بول بھی نہیں سکے گا. یہ اللہ کی عدالت ہے. اب اس عدالت میں ایک مقدمہ آئے گا. اللہ اکبر. عدالت اللہ تعالیٰ کی، اور ایک مقدمہ آئے گا جس مقدمے میں مدعی پیغمبر ہوگا اور مدعا ہے وہ سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ عمل کیا. کیسا ہولناک مقدمہ ہے. عدالت اللہ تعالیٰ کی. عدالت
اللہ تعالیٰ کی، اور مدعی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج قرآن چھوڑ کے سمجھتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے وکیل تو وہاں امنا کے لال ہوں گے، وہ چھڑائیں گے۔ نہیں، چھڑانے کی صلاحیت پیدا اپنے اندر کرے گا تو سفارش بھی نصیب ہوگی، ورنہ پیغمبر خلاف مدعی ہوگا، سفارش نہیں کرے گا، چھڑائے گا نہیں، اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف دعویٰ دائر کرے گا۔ قرآن بیان کر رہا ہے، کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، سورہ فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، بالکل ابتدا ہے۔ وقال الرسول یا ربی، پیغمبر کہے گا اے میرے رب۔ اللہ اکبر، اللہ کی عدالت میں پیغمبر کہے گا اے میرے رب۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف میں مدعی ہوں؟ انا قومی ھذا، اللہ اکبر، میری اس قوم نے قرآن کو پکڑا کیسے؟ مہجورا، اس عظمت والے قرآن کو چھوڑا ہوا پکڑا، چھوڑا ہوا، اللہ اکبر، چھوڑی ہوئی چھ بنایا انہوں نے۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ اللہ کی عدالت میں پیغمبر کا دعویٰ ہوگا۔ سارے مدعا رہے ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ آج ہم اس بات پہ تو پریشان ہیں کہ کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور گستاخی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تڑپنا چاہیے، آواز اٹھانا چاہیے، جو ہو سکے ان قرآن کریم کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ذرا یہ بھی سوچیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ بھی تو سوچیں۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں کہ صبح صبح اخبار پڑھی جائے اور قرآن کا آدھا پارہ بھی نہ پڑھا جائے؟ یہ نہیں بے حرمتی کہ قرآن کریم کی اہمیت بہت سارے لوگوں کے نزدیک تو ایک اخبار برابر نہیں۔ اس بے حرمتی کا جواب دے کون ہے؟ قرآن کریم تو ناظرہ بھی نہ پڑھا، حقیقت ہے ہم تو پہلے تڑپتے تھے، لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، اب تڑپ یہ ہے لوگوں کو ناظرہ بھی نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ حقیقت ہے بہت سارے لوگوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، الفاظ بھی نہیں آتے۔ زمانہ قریب کے مفسر، میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، شیخ التفسیر حضرت مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، قریب ہی انہوں نے وفات پائی ہے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ کہنے لگے ایک جگہ 300 افراد تھے، کون؟ جنہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھا۔ ذرا غور کیجئے، بات بڑی دردناک ہے۔ ایم اے انگلش نہیں، ایم اے اردو نہیں، ایم اے سیاسیات نہیں، کئی ایم اے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ایم اے اسلامیات، اور بندے کتنے تھے؟ 300، اور وہ کسی سرکاری کالج میں لیکچرر بھرتی ہونے کے لیے انٹرویو دینے آئے تھے، کوئی 2-4 سیٹیں آ گئی، حکومت نے منتخب کرنے کے لیے نا کہ کون اہل ہے، وہ ڈیوٹی حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی لگا دی۔ کئی دفعہ بعض محکموں میں کئی سرکاری اچھے بندے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ان کا انتخاب کر لیا کہ انٹرویو آپ لیں۔ کہتے ہیں بس میرے دل میں ویسے ہی خیال آ گیا اچانک کہ چلو باقی سوالات تو کروں گا، کیونکہ اسلامیات میں انہوں نے ایم اے کیا ہے، وہ سوالات تو کروں گا کہ یہ لیکچرر کے اہل ہیں کہ نہیں۔ سب سے ایک سوال کیوں نہ کیا جائے، سب سے، بس وہ خیال ان کے دل میں آیا تو انہوں نے سادہ قرآن کریم بھی ایک منگوا لیا۔ جو آئے نا سب سے پہلا سوال کہ بھائی یہ قرآن کریم ہے، جہاں سے مرضی کھول کے سناؤ، سب سے پہلا سوال۔ جو آیا
آیا کس لیے ہے کہ اسلامیات کے شعبے میں لیکچرر لگنا ہے، کالج میں آنے والوں کو اسلامیات پڑھانی ہے، وہ رہا ہے اور ہر بندہ اہم اسلامیات ہے، 16 سال لگ جاتے ہیں اہم اسلامیات کرتے ہوئے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والے کے آگے میں نے قرآن مجید کھولا، پہلا سوال یہی تھا کہ جہاں سے مرضی اوپر سے دیکھ کر قرآن کریم سنا دو، تو کہتے ہیں 300 میں سے 7-8 کے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ اور وہ بھی تو ہمارے مسلمانوں کے ملک کا وزیر تھا نا، جس کو سورہ اخلاص نہیں آئی تھی۔ یہ حالت ہے۔ تو اللہ کی عدالت میں ایسے سارے لوگ مدعا لے ہوں گے جن کے حق میں پیغمبر سفارش نہیں کرے گا، جن کے خلاف پیغمبر بھی شکایت کرے گا، قرآن کریم بھی ان کے خلاف مدعی بن کے کھڑا ہوگا، قرآن کریم بھی۔ اللہ اکبر۔ جس کے خلاف قرآن کریم بھی مدعی، شکایت کرنے والا، جس کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدعی، شکایت کرنے والے، کہ پیغمبر بول بول کے کہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پیغمبر کہے گا یا اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑا ہوا تھا۔ اور قرآن بھی شکایت کر رہا ہوگا، قرآن سفارشی ہے لیکن ایسے لوگوں کے خلاف قرآن بھی شکایت کر رہا ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا تیرے خلاف شکایت کرے گا، تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ یعنی اگر پڑھو گے، سیکھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر اس سے منہ موڑو گے تو تمہارے خلاف شکایت کرے گا۔ قرآن چھوڑنے والوں کے خلاف قرآن بھی شکایت کرے، پیغمبر بھی شکایت کرے تو نجات کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے گستاخی کی، غلط کیا ہے۔ اگر اہل ایمان ان کو سزا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن ہم سوچے نا، قرآن کریم کے والے سے ہم کہاں ہیں؟ نہیں ان کے خلاف لڑ سکتے، نہیں ان کو اس بے حرمتی کی صلاح دے سکتے، نہیں ہمارے پاس قوت ان کو ایسی حرکتیں کرنے سے بات نہیں ہم کر سکتے، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جس کتاب سے ان کو بڑی تکلیف ہے ہم اس کتاب کو زیادہ پڑھنے والے بن جائیں، اپنا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اور وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اور اگر نہ پڑھا اس کتاب کو تو ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں قابو آ جانا ہے۔ آج اس ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہے جو ہمیں تڑپایا جا رہا ہے نا، یہ ذلت ہے اور کیا ہے؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی گستاخی، کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی اور گستاخی، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی آئی کیوں ہے؟ قرآن کریم سے منہ موڑنے کی وجہ سے دنیا میں یہ سزا ملی ہوئی ہے، ذلت اور رسوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں، ان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو اونچا کرے گا، اونچا کرے گا۔ کن کو؟ جو اس سے تعلق جوڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، اونچا کرے گا۔ اونچا کیا اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام کو، تابعین کرام کو اونچا کیا، وہ دنیا میں چھا گئے، تھوڑے ہو کے دنیا فتح کر لی، پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرا دیے۔ وہ مشرق میں چلتے تھے، کافر مغرب میں کانپتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نے اونچا، ایسا روک دیا۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ دوسرے لوگوں کو ذلیل کرے گا جو اس سے تعلق توڑیں گے، اس سے منہ موڑیں گے۔ آج منہ موڑا ہوا ہے، مجموعی لحاظ سے امت مسلمہ نے قرآن کریم سے منہ موڑا ہوا ہے۔
ترجمہ تو ترجمہ، تفسیر تو تفسیر، اب ناظرہ پڑھنے والے نہیں رہتے اللہ ماشاء اللہ، وہ تھوڑے رہ گئے۔ اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا ہے تو صرف اتنا ہی ناظرہ آ گیا جس کو آتا ہے، یا قرآن بھٹکا لیا، یہ دو کام کرنے والے ہیں، وہ بھی تھوڑے، یہ دو کام کرنے والے ہیں، ناظرہ پڑھ لیا، یہ بھٹکا لیا بس، اور سمجھا کہ بس کتاب پوری ہو گئی، بچے کا ناظرہ مکمل ہو گیا، ماں باپ نے دعوت کر دی، مٹھائی بانٹ دی، تو جی بچے کا قرآن پورا ہو گیا، حفظ مکمل کیا، دعوت کر دی، برادری اکٹھی کر دی، آج نام بھی رکھا ہوا ہے رسمی حامد، یہ بچے نے قرآن ہی بھر کیا ہے، آتا اس کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں۔ اور دنیا کی کون سی کتاب ہے جو دوسری زبان میں ہو اور وہ ترجمے کے بغیر پوری سمجھی جائے؟ کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مڈل کی، میٹرک کی، ایف اے بی اے کی، ایم اے کی، کوئی انگلش کتاب، ماسٹر، پروفیسر، لیکچرر، وہ شروع سے آخر تک اسپیلنگ یاد کروا دے، زبانی تلفظ صحیح کروا دے، بچہ اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھے، زبانی بھی اس کو اس کے مضامین یاد ہو جائیں، لیکن وہ پورا سال مانا ایک لفظ کا نہ پڑھا ہے، نہ اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے برداشت کریں گے، نہ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ برداشت کریں گے، نہ ان بچوں کے ماں باپ برداشت کریں گے، کہیں گے لو جی سال برباد ہو گیا کہ اس ماسٹر نے، پروفیسر نے کیا کیا، پہلے بھی یاد کروائے ہیں، تلفظ بھی صحیح کروایا، پر مانا تو اس نے ایک لفظ کا نہیں بتایا۔ جو ظلم کسی دوسری زبان کی لکھی ہوئی کتاب کے بارے لوگ برداشت نہیں کرتے، وہ قرآن کریم پہ ہو رہا ہے۔ یہ ناظری پورا ہے، یہ بھر کر کے مکمل ہے، نہیں نہ ناظرہ پڑھ کے پورا ہے، نہیں بھر کر کے مکمل ہے۔ ترجمہ تو سیکھے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لگا کے ماں باپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں، ایک ایک کورس پہ لاکھوں روپیہ آ رہا ہے۔ گھر گھر میں تعلیم یافتہ موجود ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے لوگ ہیں وہ بکاری بنے ہوئے ہیں، کئی مانگنے والے نماز کے بعد کھڑے ہو کے یہ کہہ کے مانگتے ہیں کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں تو فیس ادا کرنا ہے، مانگ کے بچوں کو دنیا پڑھائی جا رہی ہے، مانگ کے، بکاری بن کے، گداگر بن کے، لیکن قرآن کریم مفت میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں کہ کوئی بچہ مدرسے میں دے، وہ مفت میں ہی قرآن چیز پڑھ لے۔ مسجد میں ترجمہ القرآن کلاس ہے، گنجان آبادی میں مسجد ہے، کتنے بندے پڑھ رہے ہیں جی؟ 10 بندے، 20 بندے، 15 بندے، اور ہے بھی کہاں، کسی مسجد میں یہ سلسلہ ہے۔ یہ جو سلوک ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا، مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہے گا یا اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن چھوڑا تھا قرآن۔ یوں پیچھا نہیں کرنا، تو جو اصل پیچھا ہے وہ کیا ہوا ہے سب نے، اللہ ماشاء اللہ، کہ پسے پشت ڈالا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے، قسم اٹھانے کے لیے قرآن مجید پکڑ دیا، دلہن کو گھر سے روانہ کرتے وقت یوں وہ بھی ساتھ ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے، ہر بے پردگی اور بے حیائی عروج پر ہے، اور ساتھ دلہن کے اوپر قرآن کا سایہ کیا ہوا ہے، اتنی بے حیائی والے ماحول میں یہ بے حرمتی نہیں قرآن کریم کی، بولو یہ نہیں بے حرمتی، وہ ماحول ہے قرآن کریم کا۔ گندے پیسے جن کو ہر کسی کا ہاتھ لگا ہوتا ہے، یہ نوٹوں میں اکثر بو آتی ہے، جھگڑا ہو جائے، یوں پیچھا نہیں کرنا قرآن کریم کو، لیکن جھگڑا ہو جائے میں پیسے قرآن پہ رکھتا ہوں تو اٹھا دے، وہ رکھ رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے، وہ گندے پیسے وہ قرآن پہ رکھ رہا ہے، اس بے حرمتی کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ نہیں بے حرمتی جو کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔
ایک ہی گھر میں ایک ٹیوٹر آ رہا ہے جو بچوں کو سائنس، ریاضی، بیالوجی، فزیالوجی پڑھا رہا ہے، وہ فی بچہ پیسے لے رہا ہے، وہ مہینے بعد ہزاروں روپیہ لے کے جا رہا ہے۔ اسی بچے میں جو استاد قرآن پڑھانے آ رہا ہے، اسی کوٹھی میں، اسی بنگلے میں، اس کو سارے بچوں کا 2000 روپیہ مہینے بعد جاؤ بھائی جاؤ۔ یہ نہیں بے حرمتی، یہ نہیں قرآن کریم کی گستاخی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہر لحاظ سے قرآن کریم کو پسے پوچھ ڈالا، نہ ناظرہ پڑھا، نہ ترجمہ پڑھا۔ زبانی یاد کرنے والے بھی تھوڑے ہیں، کتنے ہیں، لیکن اصل کام تو تھا اس کو سمجھ کے پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا، وہ کیا ہی نہیں۔ اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے وہ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اٹھاؤ آواز، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، اٹھانا چاہیے، غلط کیا انہوں نے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے کردار پہ بھی نظر ڈالو کہ کیا ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو لفظ ہی ہر جگہ بڑے سخت بولے، جس طرح یہاں فرمایا تھا پیغمبر مدعی ہوگا اور ایسے لوگ اللہ کی عدالت میں مجرم ہوں گے، مدعا علیہ ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ دنیا میں سزا فرمایا جو ہمارے اتارے ہوئے ذکر قرآن کریم سے، ہماری کتاب سے اندھا بن جائے، یاشو کا معنی اندھا بن جائے، جو قرآن نہیں نہ پڑھتا وہ جتنی مرضی آنکھوں کی بصیرت رکھتا وہ اندھا ہے اللہ کے نزدیک۔ میں جو ہماری کتاب سے اندھا بن جائے، نبی نہ ہو جائے، اور میں ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ پھر اس کو ہر خیر اور بلائی سے محروم کرتا ہے اور برائی پہ لگاتا ہے۔ یہ جو شیطان کا تسلط ہے یہ کیوں ہے؟ قرآن ہی نہیں ہم پڑھتے، شیطان تو بھاگے گا قرآن پڑھنے سے۔ جو قرآن کریم سے اندھا بن جاتا ہے شیطان ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی شیطان کے مقابلے میں ہم اس کی مدد ہی نہیں کرتے، وہ شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں تھوڑا سا بھی قرآن کریم نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر، اب ویران گھر کیا ہوتا ہے؟ ویران گھر میں یا جنات و شیاطین ڈیرا لگا لیتے ہیں یا وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ کوئی گھر محلے میں دیکھ لو جہاں رہ نہیں نہ کوئی رہا، رفتہ رفتہ لوگ دروازے توڑ توڑ کے اندر کوڑا پھینکتے ہیں، وہاں یہاں تو گندے جانور بسیرا کر لیتے ہیں، شیاطین جنات بسیرا کر لیتے ہیں اور وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطانوں کا اڈا ہے اور کوڑے کا ڈھیر ہے۔ دل کیا ہے وہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا؟ اللہ اکبر، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، سب سے بڑی نصیحت قرآن ہے، منہ موڑے، فرمایا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ۔ اللہ اکبر، اور حقیقت ہے، اچھا کاروبار ہے، چلتی دکان ہے، بہترین بنگلہ ہے، لیکن دل تڑپ رہا ہے، تنگ زندگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بظاہر بڑی چمک دھمک ہے لیکن زندگی تنگ ہے، گھبرایا ہوا، ہر وقت پریشان کہ ہر اگلے لمحے کیا ہونے والا۔ جتنے زیادہ مالدار اتنے زیادہ گھبرائے ہوئے، کہاں تک پہنچ گیا آٹا، کہاں تک پہنچ گئی بجلی، کہاں تک پہنچ گیا تیل۔ وہ جتنا مال والا اتنا زیادہ گھبرایا ہوا، سکون ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے ہمارے اتارے ہوئے ذکر قرآن کریم سے منہ موڑا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا میں تنگ زندگی، کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کھلی زندگی کا یہ مطلب نہیں پیسہ کھلا ہو تو زندگی کھلی ہے، نہیں، وہ اور باب ہے۔ اس وقت دیکھ لو سب سے زیادہ بے سکونی میں کافر، اگرچہ مال سب سے زیادہ ان کے پاس ہے،
سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جاپان ہے اور سب سے زیادہ خودکشی کی وارداتیں بھی وہاں ہیں. کیوں؟ اللہ کے دین سے منہ موڑے اور سکون ملے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور میں جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہے، اور کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہے گا یا اللہ آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا. جواب آئے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں اور تو نے ان سے منہ موڑا تھا. آج تو جتنا مرضی اندھا ہو کے ٹکرے مار اور چیخ، آج تجھے بھی بلایا جائے گا. آج تیری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں، تو نے ہماری آیتوں کے لیے وقت نہیں نکالا تھا. یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ تنگ زندگی، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ قرآن کریم سے منہ موڑنے کی بات ہے. منہ موڑنے کی بات ہے. جنہوں نے قرآن کریم کی عظمت کو مانا وہ مسکین بھی تھے تو خلفاء کے دور میں ان کا راشن ان کے گھر پہنچتا تھا. آج مفت بھی نہیں، ذرا سستا ہے تو قطار میں لے کے، قطار میں انتظار کر کے اللہ اکبر آٹے کا تھیلا مل رہا ہے. یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ کا دور تھا، گورنر کو خط لکھا، کیا حالات تھے پتہ چلتا ہے. وہ قرآن کریم کی عظمت کو ماننے والے تھے نا، اور منہ موڑنے والے نہیں، تعلق جوڑنے والے تھے. تو کیا پھر اللہ کی طرف سے پورا سائز زندگی تھی کہ گورنر کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح تیرے گھر میں ضرورت کی ہر شے پہنچ رہی ہے نا، اس طرح تیرے علاقے کے ایک ایک عوام اور رعایا کا جو فرد ہے اس کے گھر میں ضرورت کی شے پہنچنی چاہیے، ورنہ تجھے اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. آج حکمران کی کوٹھی میں تو سب کچھ آ رہا ہے، اور جو عوام ہے وہ قطار میں لگ کے، اور وہ بھی الٹا احسان ہے. فلاں ایم پی اے کے دفتر کے آگے ٹرک آیا ہوا ہے، جی ہٹا لے لو. ایم ایل اے کے دفتر کے آگے ٹرک آیا ہوا ہے، ہٹا لے لو. احسان چڑھا کے قطار میں کھڑا کر کے آٹا نہیں. اگر تیرے گھر میں آٹا اپنے آپ پہنچ رہا ہے نا، اگر تو کل اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو آٹے کے تھیلے غریبوں کے گھر پہنچا، گھر پہنچا ان کے. تیرے گھر میں آتا ہے، تو نہیں قطار میں کھڑا ہوتا تو تیرے علاقے کے عوام کیوں قطار میں کھڑے ہیں؟ یہ کسی حکمران کو بھی نہیں پتا، خواہ پی ٹی آئی کا ہوگا کوئی اور، جو بھی کرتا ہے اسی طرح ذلیل کر کے عوام تک وہ سہولتیں پہنچاتا ہے. یہ بجلی جمع کرانا ہو، پیسے دینے نا حکومت کو، وہ لوگ بیچارے سڑک پہ لمبی لائن لگا کے گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑے ہو کے دیتے ہیں. ایسے حکمرانوں کا بننا کیا کر کے ہم دیتے نہیں. حضرت عمر نے کیا خط لکھا، تیرے گھر میں پہنچتی ہے نا ضرورت کی اشیاء، جو ضرورت کی شاید تیرے گھر میں پہنچتی ہے وہ اپنی رعایا کے گھروں میں بھی پہنچا. اللہ، کتنے ملک، کتنے علاقے بیوہ عورتوں کو راشن گھر پہنچتا تھا حضرت عمر کے دور میں. گھر پوری عورتیں، صحیح بات ہے، دل تڑپتا ہے جہاں ٹرک کاٹے کا ہے. بوڑھے بوڑھے بندے، بوڑھی بوڑھی عورتیں، وہ بےچارے دھکے کھا کے لین میں وہ لگ کے وہ جناب، اور چیخ چیخ کے وہ لے رہے ہیں بےچارے آٹے کا ایک تھیلا، اور اوپر سے احسان کہ ہم خدمت کر رہے ہیں عوام کی، ذلیل کر رہے ہو. بہرحال یہ ذلت کیوں آئی؟ ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہے. اللہ نے کہا تھا تنگ زندگی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے نتیجے میں ہر طریقہ ہی بدل گیا ہے. جب مکی دور تھا صحابہ کمزور سمجھتے تھے اپنے آپ کو، وہ مکی دور میں بھی ظالموں کے خلاف وہ نہیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں. اپنے کام بند کر دیا، تاب کر لی، جلوس نکال کے سڑک بند کر کے اپنے لوگوں کو پریشان کر دیا. ہاں جی، اور غصے کا اظہار بھی ہو گیا. بہرحال یہ اعلانات اس طرح کے پروگراموں کے ہیں، کریں شرکت، ہم نہیں انکار کرتے. 5 فروری کو 2 بجے شراب والے باغ جلسے کا اعلان ہے، آواز اٹھائیں، اس کا انکار ہم نہیں کرتے. لیکن یہ انتہائی کمزور قوموں کا طریقہ ہے. مکی دور میں جب صحابہ بالکل کمزور تھے، جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو جو کام اسلام کا وہ کافروں کو زیادہ تکلیف دیتا تھا نا،
جس کی وجہ سے وہ ظلم زیادہ کرتے تھے، وہ کام وہ مکے کے مسلمان اتنا زیادہ کرتے تھے. میں 2 جھلکیاں دکھلاتا ہوں، سمجھتے ہو نا مکی دور میں ہے تو کم از کم وہ مکی دور والا کردار ہی ادا کر لو. وہ سمجھتے ہیں جس اسلام کے کام سے کافر طرف تک اتنا وہ کام زیادہ کرو. 2 واقعہ سنا. حضرت بلال کو امیہ اس لیے مارتا کہ یہ توحید والا کیوں بن گیا ہے، توحید والا اتنا مارتا. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وفات تک نشان دکھاتے رہے، اتنا تشدد کیا امیہ نے. لیکن وہ جتنا مارتا نا تو حضرت بلال جواب میں کہتے احدن احدن، لات الہ نہیں، منات الہ نہیں، الہ وہ ایک الہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ ہے، وہ الہ نہیں جنہیں تو کہتا ہے. احدن اکیلا ہے، اکیلا الہ اکیلا ہے. صاحب اللہ کیا کہتے ہیں حضرت بلال صاحب کہتے ہیں امیہ مجھے پتا ہے تجھے جتنی تکلیف اس چیز کی ہے نا میرے احدن احدن کہنے کی اور کسی شے کی نہیں، اس لیے مار لے جتنا مرضی، میں بھی تجھے جواب میں وہ تکلیف پہنچاؤں گا جس سے بڑی تیرے لیے تکلیف کوئی نہیں. دیکھو وہ تکلیف دیتے جو اس کے لیے بہت زیادہ تھی، کیونکہ کافر اور مشرک کو توحید نہیں برداشت ہوتی، تو وہ مارتا تو وہ جواب میں اور کہتے، یہ نہیں کہ چلو وقتی طور پہ نرم ہو جائے، نہیں وہ اور کہتے احدن احدن، مار جو تو نے مارنا، احدن احدن. یہ مکی دور کے مسلمان تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں تم اتنی داڑھی بڑھی رکھو، اتنا لباس اسلامی بناؤ، اتنا سیرت زیادہ پڑھو، حدیث زیادہ پڑھاؤ، اس پہ عمل زیادہ کرو. اپنی موت آپ مر جائیں، ان کو جو تکلیف ہے ہمارے پیغمبر ہم اتنا آپ کے پیروکار بنے. مقابلہ ہے یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور جہاد نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ قرآن کریم کی بھی حرمتی کریں تم اتنا قرآن زیادہ پڑھو. یہ تو ہو سکتا ہے نا. مکی دور میں مسلمانوں نے یہی کیا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ تلقین کی، کہا ابو ذر ابھی حالات بڑے سخت ہیں تو اپنے علاقے چلا جا، وہاں خفیہ طور پہ دین کا کام کر، جب تو دیکھے نا کہ میرا معاملہ غالب آ گیا ہے تو پھر تو آ جانا جی، پھر جہاں میں آؤں گا تو وہاں آ جانا. پر حضرت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے ان کو بڑی تکلیف ہے تو اس سے، پر اے اللہ کے نبی میں نے وہ تکلیف ان کو دے کے ہی جانا ہے. لو جی مسجد حرام اس وقت کافروں کے ابو جہل اینڈ کمپنی کے قبضے میں تھی. چوٹی کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ابو ذر آئے ایک طرف کھڑے ہو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فوراً ایک نے آواز میں پکڑو اس صحابی کو. لو جی سارے ٹوٹ پڑے، مار مار کے وہ تو حضرت عباس گزر رہے تھے نصر کے چچا تھے، وہ بھی نہیں اس وقت مسلمان، لیکن دیکھا کہ یہ تو بنو غفار قبیلے کا بندہ ہے، اس کے اوپر آ کے جھک گئے اور کہا وہ تمہارا تجارتی راستہ اس کے قبیلے سے گزرتا ہے، یہ راستہ ہی نہ بند کر دے، چھوڑ دو اس کو. ان کو پھر ذرا وہ کاروبار یاد آیا تو انہوں نے چھوڑا. حضرت ابو ذر نے اب بھی نہیں بس کی، 3 دن ایسے ہی کیا اور 3 دن ہی حضرت عباس نے چھڑایا رضی اللہ عنہ. 3 دن ایسے ہی کیا. وہ جہاں بیٹھے تھے آگے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم مقید ہو رہے تو یہ کام تو ہو سکتا ہے. وہ بے حرمتی کریں تم اتنی داڑیاں زیادہ رکھو، اتنے بال نظام کی سیرت کے مطابق بناؤ. وہ قرآن کی بھی حرمتی کریں تم اتنا بچے زیادہ قرآن پڑھنے والے بناؤ، اتنا خود بھی قرآن زیادہ پڑھو، ترجمہ کلاسیں بڑھا دو. اور یہ تو کر سکتی ہو نا، یہ کرو انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائیں گے گستاخی کرنے والے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. آپ کو بتائیے بحمدللہ وہ جگہ ساتھ ملائی ہے، پیسے پورے ہو گئے اور رجسٹری بھی ہو گئی ہے، قبضہ بھی مل گیا ہے. اب وہاں بحمدللہ تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. پہلے بڑا کام تھا، اللہ کی مدد سے وہ ہو گیا ہے. اب تو چھوٹا ہے، ابھی 6 7 8 لاکھ کی بات ہے، کیونکہ وہ عمارت خستہ ہے، لیٹر نیا ڈالنا ہے. تو احباب اس کو بھی اب یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے. جتنے مسلمان بندے بدیاں بیمار ہیں ایک اعلان سن لیں. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا طارق عاجز حفظہ اللہ
ہماری اس مسجد میں درس ارشاد فرمائیں گے، اب آپ شرکت فرمائیں۔ جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ بھائی طارق صاحب ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، ان کی عالیہ بیمار ہیں، تو پہلے سے اللہ نے بڑی رحمت کی ہے، بڑا بہتر ہے طبیعت، جو کسر رہ گئی اللہ وہ بھی ختم کر کے مکمل شفا عطا فرمائے۔ جن کے لیے کہا گیا ہے اللہ انہیں بھی شفا دے، جن کے لیے نہیں کہا گیا وہ بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے، جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے، جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی باعمل بااخلاق قرآن پڑھنے والا، پیغمبر کی سیرت سے حقیقی محبت کرنے والا مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے۔ بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ ستک رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں بے بسوں بے کسوں کی مدد فرمائے۔ سالہ سال سے آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن دل اسی طرح تڑپ رہا ہے جو حالات کشمیر کے اور دیگر کئی علاقوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عظمت رفتہ بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور مظلوم ظلم سے نجات اور آزادی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے۔